طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ رہزن جو تھے وہ ہادی آفاق بن گئے، جاہل جو تھے وہ معلم اخلاق بن گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہمارے تمام معزز ناظرین محترم کو ایک بار پھر ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن تقریر سیگمنٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ربیع الاول کی بہار عشق رسول کے ساتھ ہمارے تمام معزز ناظرین حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے پلیٹ فارم سے ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات تقریر سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارے معزز ہوسٹ مولانا عمر فاروق مدنی صاحب جو پچھلے 7 دنوں میں آپ حضرات کے ساتھ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، آج محمد یوشا مدنی آپ حضرات کے ساتھ شامل ہیں۔ ہمارا آج کا جو تقریری مقابلہ ہے اس کا بڑا خوبصورت موضوع ہے، جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں آپ کی جن جن نے صحبت اختیار کی وہ صرف روشن ہوئے نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کرنے والے بن گئے۔ ہمارے معزز منصفین حضرات مولانا سلامت علی عباسی صاحب، مولانا خزیمہ قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ پہلے دن سے موجود ہیں، بڑی ارکریزی کے ساتھ منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج بھی حسب سابق 3 مختلف اداروں سے 3 طلبہ کرام موجود ہیں۔ جامعۃ الحسنین سے محمد نعمان، جامعہ عبداللہ بن مسعود سے عبد الکریم، جامعہ افضل العلوم سے محمد سلیمی، اور آج کا ہمارا تقریری مقابلے کا موضوع ہے جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا۔ پہلے شریک مدرسہ جامعۃ الحسنین سے طالب علم محمد نعمان جو اس خوبصورت موضوع پر جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا اس پر تقریر پیش کریں گے۔ آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ذرا نگاہوں کو وقت کے دریچوں سے گزار کر 1400 برس پیچھے لے جائیے صدر علی وقار۔ جہاں نگاہ اٹھتی ہے تو ریگزاروں کا بے کرا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ ہوائیں انگارے اڑا رہی ہیں، فضائیں ظلم کی آہوں سے بوجھل ہیں، انسانیت سسک رہی ہے۔ ایک باپ اپنی کلی کو اپنے ہی ہاتھوں مٹی کی آغوش میں سلا رہا ہے۔ ایک ماں اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر خاموش کھڑی ہے۔ ایک غلام زنجیروں میں جکڑا عدل کی ایک کرن کا منتظر ہے۔ کہیں شراب کے دور چل رہے ہیں، کہیں تلواریں بے گناہوں کے لہو سے تر ہیں۔ سوال یہ ہے، کہیں تلواریں بے گناہوں کے لہو سے تر ہیں، کہیں تلواریں بے گناہوں کے لہو سے تر ہیں۔ ذرا نگاہوں کو وقت کے دریچوں سے گزار کر 1400 برس پیچھے لے جائیے صدر علی وقار۔ جہاں نگاہ اٹھتی ہے تو ریگزاروں کا بے کرا سمندر دکھائی دیتا ہے۔ سورج آگ برسا رہا ہے، ہوائیں انگارے اڑا رہی ہیں، فضائیں ظلم کی آہوں سے بوجھل ہیں، انسانیت سسک رہی ہے۔ ایک باپ اپنی کلی کو اپنے ہی ہاتھوں مٹی کی آغوش میں سلا رہا ہے۔ ایک ماں اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر خاموش کھڑی ہے۔ ایک غلام زنجیروں میں جکڑا عدل کی ایک کرن کا منتظر ہے۔ کہیں شراب کے دور چل رہے ہیں، کہیں تلواریں بے گناہوں کے لہو سے تر ہیں، کہیں طاقت ہی قانون ہے اور کمزور کی فریاد سننے والا کوئی نہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ظلمت نے زمین کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا ہو اور روشنی نے اس دنیا سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہو۔ مگر کون جانتا تھا
کہ انہی تپتے ہوئے صحراؤں سے ایسی نسیم رحمت چلے گی جو ابو ذر جیسے بے باک کردار کو صداقت کا پیکر بنا دے گی، جو عمر جیسے جلال والے انسان کو عدل و انصاف کا مینار بنا دے گی، جو صہیب رومی کو وفا کا استعارہ بنا دے گی، بلال کو آزادی کی صدا بنا دے گی، کہ جو آپ کے زیر نگی آیا وہ روشن ہو گیا، جو آپ کے دامن سے وابستہ ہوا وہ سنور گیا، کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، کہ کرم مصطفیٰ کو دیکھا تو شب نے ڈھلنا سیکھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، جب آئے میرے محمد تو زمانے نے چلنا سیکھا، جب آئے میرے محمد تو زمانے نے چلنا سیکھا۔ جو آیا آپ کے زیر نگی روشن ہوا، جہاں طاقت ہی قانون تھا، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قانون اور عدل و انصاف کی ایک فضا قائم ہوئی۔ ہمارے دوسرے پارٹیسپینٹ ہیں جامعہ عبداللہ بن مسعود سے عبد الکریم، آپ کی تقریر کا بھی وہی موضوع ہے جو آیا آپ کے زیر نگی روشن ہوا۔ آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ ذرا تصور کیجئے چھٹی صدی عیسوی کے اس خون چکا اور تاریک دنیا کو، جہاں جاہلیت کے بادلوں نے 14 طبق ڈانپ رکھے ہیں، کسریٰ کے ایوانوں میں غلاموں کا سسکتا ہوا لہو بہہ رہا ہے، رومن امپائر کی سولیوں پر انسان دم توڑ رہے ہیں، اور عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں زندہ درگور ہوتی بیٹیاں خاک سے اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ جناب والا، جب دنیا تاریکی کے اس غار میں آخری سانسیں لے رہی تھی، تب صحرائے فران کی چوٹی سے ایک آفتاب ہدایت طلوع ہوا، جس نے انسانیت کی جلی ہوئی تقدیر پہ رحمت کا ململ اوڑھ دیا۔ سیرت محمد مصطفیٰ وہ شاہکار وجود ہے کہ جب عرب کے اجٹ بے آئین اور بکریاں چرانے والے بدو اس کے نگین رسالت کے سائے شفقت میں آئے، تو تاریخ نے دیکھا کہ وہی بدو چند سالوں میں کائنات کے سب سے معزز انسان بن گئے۔ صدر علی وقار، انسان کی عقل ہو یا تہذیب و تمدن کا افق، کہ جس نے بھی بارگاہ محمد عربی کی بارگاہ کا تو غلام توق پہنا، اس کا مقدر عروج ثریا بن گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آج ذرا 21ویں صدی کے اس خون چکا اور تاریک دنیا کو دیکھیے، آج ذرا 21ویں صدی کے اس نمرودی اور فرعونی دنیا کو دیکھیے، جہاں انسان نے سائنس، سیٹلائٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شیش محل تو کھڑے کر لیے ہیں، مگر اپنی باطن کی تاریکی دور نہ کر سکے۔ آج جب مادی ترقی کی غرور تباہی کے دہانے پہ کڑا ہے تو بہت شکریہ عبد الکریم، بہت شکریہ، آپ نے تقریر پیش کی۔ ہمارے اگلے کانٹیسٹنٹ ہیں جامعہ افضل العلوم سے محمد سلیمی، جو ہمارے آج کے اس مقابلے ربیع الاول کی بہار عشق رسول کے ساتھ تقریر سیگمنٹ، جو آج ہمارا جو کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، آج اس کا یہ 7واں یوم ہے۔ طلبہ کرام روزانہ مختلف اداروں سے 3 طلبہ مقابلے میں شرکت کرتے ہیں۔ آج کے اس مقابلے کے آخری شریک طالب علم محمد سلیمی، آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ تاریخ کی سلیٹ پر لکھی
وہ سیاہ رات یاد کیجئے صدر علی وقار کہ جب انسانیت گلی کوچوں میں فروخت ہو رہی تھی. یہ وہ سفاک دور تھا جب ماؤں کی عزتیں سر عام پامال کی جا رہی تھی. وہ سیاہ دور جب باپ اپنی لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے زمین بوس کرنے لگا. جی ہاں جناب والا، شرک، زنا، جھوٹ، فریب، فحاشی اور عریانی یہ سب عام ہونے لگے. عدالتیں بکنے لگی اور عرب کی سرزمین پر مظلوموں کی سسکیاں گونجنے لگی. لیکن میر محفل پھر غار حرا سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، جس کی تشریف آوری سے ظلم کے بادل چھٹے. وہ انسان جو کل تک ظلم میں دبا جا رہا تھا، آج اسے جینے کا شعور آیا. وہ ماں جو کل تک عزت کی بھیک مانگے پھر رہی تھی، اس کے قدموں تلے جنت کی بشارت دی گئی. وہ نو مولود بچی کو بیٹی ہونے کے شرف سے نوازا گیا. جی ہاں جناب والا، میں اس محمد عربی کی بات کر رہا ہوں جس کی تعلیمات نے بچوں کے بھی حقوق بتائے. اور آیا ہو گیا کہ جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا، جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا، ہوئے ہیں آپ جس کے دل نشیں روشن ہوا. جناب والا، جب میں تاریخ کے روشن دان میں جھانکتا ہوں تو میری نظر اپنی بہن پر بے دردی سے تشدد کرنے والے عمر پر پڑتی ہے. وہ عمر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتا ہے، مگر قریب جا کر کلمہ حق بلند کرنے والے عمر فاروق بن جاتے ہیں اور حامی ہوتے ہیں کہ جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا. میں تاریخ میں آگے بڑھتا ہوں تو میری نظر بلال حبشی پر پڑتی ہے، وہ غلام جسے تپتی ریت پر گھسیٹا جا رہا ہے. لیکن جناب والا، جب اس کی زبان سے غلامی محمد کو پانے کی جستجو میں صدا بلند ہوتی ہے، لیکن جناب والا جب اس کی زبان سے غلامی محمد کو پانے کی جستجو میں صدا بلند ہوتی ہے تو دہر کا ہر ظلم اس کے آگے گھٹنے ٹکا دیتا ہے اور اس مؤذن اسلام کے قدموں کی چاپ عرش معلیٰ پر سنائی دیتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا. چاند کو آپ سے چاندنی مل گئی، چاند کو آپ سے چاندنی مل گئی اور سورج کو بھی روشنی مل گئی. آپ ہی کی بدولت خدا کی قسم آدمی کو نئی زندگی مل گئی، آدمی کو نئی زندگی مل گئی. بہت شکریہ. آپ کی آمد سے آدمی کو ایک نئی زندگی مل گئی. محمد سلیمی خوبصورت انداز میں جو آیا آپ کے زیر نگیں روشن ہوا تقریر کر رہے تھے. تینوں مقررین کی تقاریر اپنے اختتام کو پہنچی. بڑی نازک صورت حال ہے کہ طلبہ کرام تیاری کر کے آتے ہیں، اساتذہ کرام محنت سے بچوں کو تقریریں یاد کرواتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں، بچے طلبہ مشق کرتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ آج یہ دیکھا گیا کہ طلبہ کرام وہ بھول گئے اور ایک اچھا آغاز کیا، اچھے انداز میں تقریر پیش کرنا شروع کی، لیکن اپنی تقریر بھول گئے. اس حوالے سے ہم اپنے معزز منصفین حضرات مولانا سلامت علی عباسی صاحب اور مولانا خزیمہ قاسم صاحب کی خدمت میں بڑھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے اور جہاں کافی عرصے پہلے طلبہ کرام کو موضوعات دیے گئے، اس سب کے باوجود یہاں آ کر بھول جانا. اس حوالے سے ہمارے معزز منصفین کیا فرماتے ہیں؟ یوشا بھائی، اصل میں سب سے پہلا تو یہ ایک چیز، یعنی کہ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں میرے حساب سے. ایک یہ کہ تیاری کا نہ ہونا، تو اس کے حوالے سے یہ گزارش ہے کہ ظاہر سی بات ہے اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک کمپٹیشن ہے اس میں ہم نے اپنے بچے کو بھیجنا ہے، تو جو بھی ان کا مدرب یا مدرس یا جو بھی ان کا تقریر تیار کروانے والا استاد ہے، تو اس کی ذمہ داری پہلے تو یہ بنتی ہے کہ وہ بر وقت اس طالب علم کو تقریر جو ہے وہ فراہم کر دے. اور بر وقت کا مطلب ان طلباء کے حساب سے کم بھی جو ہے وہ 4-5 دن تقریر پہلے طالب علم کو مل جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب طالب علم کو تقریر مل گئی تو آپ کا تقریر دے دینا ہی صرف کافی نہیں ہوتا، بلکہ جب طالب علم کو تقریر مل گئی تو آپ نے اس سے یاد بھی کروانی ہے. پھر تیسرے نمبر پر آپ نے اس سے یاد کروانے کے بعد اس سے اس کی مشق کروانی ہے.
اور جتنی اچھی مشق اس کی بیک اسکرین ہوگی اتنا اچھا وہ اسکرین کے سامنے آ کے ڈیلیور کرے گا۔ اب جہاں اس سارے کیس میں مجھے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے، ایک تو یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ وقت بر وقت تقریر نہ دی گئی ہو، یا پھر طلبہ نے تیاری صحیح نہیں کی، اور تیسری ایک اور چیز بھی اس کے اندر ہوتی ہے جو کہ آج مجھے نظر نہیں آئی، وہ یہ ہوتی ہے کہ طالب علم جو ہے وہ کیمرے کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تقریر تیار ہوتی ہے، وقت پر ملی بھی ہوتی ہے، اس نے پریکٹس بھی کی ہوتی ہے، لیکن کیمرے کی وجہ سے گھبرا جاتا ہے۔ لیکن آج والے جو طلبہ تھے ان کے کانفیڈنس سے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کیمرے کی وجہ سے تقریر بولیں، تو میرے کو یہ عدم تیاری ہی لگی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ آج کا مقابلہ ہمارا جو اچھا نہیں ہو سکا۔ باقی وہی بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے سننے والے ناظرین ہیں، جتنے بھی مدربین ہیں جو ان اداروں کے اندر پڑھاتے ہیں، ان سے گزارش یہی ہے کہ بر وقت جب آپ تقریر ان کو دیں گے تو طلبہ یاد بھی اچھے سے کریں گے، مشق بھی اچھی ہوگی اور کمپٹیشن بھی اچھا ہوگا، اور جب اچھا کمپٹیشن ہوگا تو پھر ہمیں بھی جج کرنے میں اچھا لگے گا۔ بالکل، حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے پلیٹ فارم سے اس وقت جو ناظرین ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، معزز منصف مولانا سلامت علی عباسی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ساری چیزیں سامنے رکھ دی کہ مدربین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ادارے نے کن کن چیزوں کو دیکھنا ہے، اور طالب علم کن کن چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے اپنی تقریر کی تیاری کرے۔ یہ پلیٹ فارم حفاظ ایجوکیشن سسٹم کا آپ کو صرف کراچی کی سطح پر نہیں بلکہ ملک بھر میں سارے صوبوں کے اندر مختلف مقابلہ جات منعقد ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئز کے حوالے سے، تقریر کے حوالے سے، نعت کے حوالے سے پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، تو اس میں جو ہمارے شرکت کرنے والے طلباء ہیں ان کے منتظمین وہ ان چیزوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ ہم نتیجے کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے دوسرے معزز منصف مولانا خزیمہ قاسم صاحب، آپ بھی اگر آج کے مقابلے کے بارے میں کچھ آپ کے تاثرات ہو جائیں اور اگر آپ نتیجے کا اعلان کر دیں۔ ویسے مجموعی طور پر سلامت بھائی نے بتا تو دیا ہے کہ کیا غلطی ہے یا اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں بس یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب آپ تقریر لکھ کر دے ہی رہے ہیں تو پھر کام مکمل کریں۔ صرف تقریر دے دینا ہی کافی نہیں ہوتا۔ استاد کا کام یہ ہے کہ جب تک وہ چیز مکمل نہ ہو جائے، آخری حد تک جب تک وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ جاتے، جب تک ایک استاد کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہر دوسرے لمحے تقریر سنیں، اس میں کوئی کمی ہو تو بہتری کریں۔ اسی طرح طلباء کو سیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ صرف اگر آپ تقریر دینا ہی مقصد ہوتا تو چیٹ جی پی ٹی سے بہت اچھی تقریر مل جاتی ہے۔ استاد رکھنے، کتاب کے بجائے استاد رکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لمحہ بلمحہ جہاں جہاں ضرورت پیش آئے وہاں پر استاد موجود ہو شروع سے۔ بس یہ ایک تھوڑی سی کمزوری تھی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب بتاتے رہیں گے بڑے تو انشاءاللہ وہ غلطی بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ البتہ رزلٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس آج 3 ساتھی تھے، ان میں سے ایک نے کوالیفائی کرنا ہے اور 2 کا سفر یہاں اختتام ہوگا۔ ہمارے ساتھ جو ساتھی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں سیمی فائنل کے لیے، ان کا تعلق جامعہ افضل العلوم سے ہے اور ان کا نام محمد سلیمی ہے۔ باقی 2 جو ہیں جامعۃ الحسنین اور جامعہ عبداللہ بن مسعود سے، وہ آج ان کا سفر یہیں پر اختتام پذیر ہوگا۔ بہت مبارک محمد سلیمی، آپ اگلے راؤنڈ کے لیے آپ نے کوالیفائی کیا، اور دیگر جو 2 طلباء کرام ہیں جنہوں نے یہاں اپنے اداروں کی نمائندگی کی، اس اسٹیج تک آنا یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ مایوس بالکل نہیں ہونا، تیاری کو مزید بہتر کرنا ہے۔ جو معزز منصفین نے آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ان کا خیال رکھنا ہے، اور آگے آنے والے جو انشاءاللہ میدان ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، اس میں آپ نے اچھے طریقے سے کارکردگی دینی ہے۔ جن 2 مقررین محمد نعمان اور عبد الکریم جن کا سفر آج مکمل ہوا، وہ ہمارے معزز منصفین سے اعزازی سند وصول فرمائیں۔ طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ کا یہ 7واں مقابلہ تھا، 7واں دن تھا، یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے ربیع الاول کی بہار عشق رسول کے ساتھ تقریر سیگمنٹ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے مقابلے میں۔ والسلام۔ طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔